کہ لوگوں نماز قائم کرو، نماز پڑھو نہیں بول رہا، نماز پڑھی نہیں جاتی. ایک بات یاد رکھیں، پڑھی جانے والی چیز کا نام نماز نہیں ہے، قائم کرنے والی چیز کا نام نماز ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا. جہاں بھی ذکر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اقیم کا لفظ استعمال فرماتے ہیں. اقیمو، قائم کرو. کیا قائم کرو؟ نماز. قائم کا مطلب جان بھی چلی جائے، مال بھی لٹ جائے، گھر برباد ہو جائے، دولت لوٹ لی جائے، کچھ بھی ہو جائے، نماز سے مت ہٹو، نماز سے مت ہٹو. وہ لٹتا ہے تو لٹنے دو، کٹتا ہے تو کٹنے دو، مٹتا ہے تو مٹنے دو، جلتا ہے تو جلنے دو، لیکن نماز چھوٹ رہی ہے تو چھوٹنے مت دو. اس کو بولتے ہیں نماز قائم کرنا. نماز پڑھنا کس کو بولتے ہیں؟ نماز قائم کرنے اور نماز پڑھنے میں بڑا فرق ہے. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم نہیں کرتے ہیں. لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ قبول بھی نہیں ہوتی. جو نماز قائم کی جاتی ہے اس کے اوپر اجر ہے، وہ قبولیت کے درجے پہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قبول فرماتے ہیں. تو دوستو بزرگوں، جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ پڑھتے ہیں مطلب کیا؟ صبح میں دل نہیں بولا تو نہیں پڑھے، دوپہر میں دل بولے ایسی ہے، ٹھنڈا ہے، مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیں گے، چلو گئی تو آپ نماز پڑھ لی. صبح میں کیوں نہیں پڑھے؟ ظہر میں کیوں پڑھ رہے؟ اس کو نماز پڑھنا کہتے ہیں، نماز قائم کرنا نہیں کہتے. تو اللہ کا حکم کیا ہے بولو؟ نماز پڑھنے کا حکم ہے نا، قائم کرنے کا حکم ہے. قائم کرنے کا حکم ہے. گرمی ہو، سردی ہو، پانی بھر گیا ہو، انگار رکھے ہوئے ہو، تو بھی عبادت نماز مت چھوڑو، قائم کرو برابر. تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ جسمانی عبادت ہوئی. اب اللہ تعالیٰ اور ایک عبادت کی طرف ہمیں جو حکم کر رہا ہے وہ عبادت ہے مالی عبادت. وہ عبادت کیا ہے؟ مالی عبادت. جانی عبادت کا بھی حکم اللہ کر رہا ہے، مالی عبادت کا حکم بھی اللہ کر رہا ہے. ذرا غور سے سنیے گا. اب جانی عبادت تو ہم کو سمجھ میں آ گئی کہ تمہاری جان بھی چلی جائے لیکن نماز نہ جائے، اس کو بولتے ہیں جانی عبادت. اب مالی عبادت کی طرف آئیں. اللہ تعالیٰ مالی عبادت کے تعلق سے کیا کہتا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز کو قائم کرو. فوراً بالکل بعد ہی اس کے یہ لفظ استعمال کرتا ہے وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ تم زکوٰۃ ادا کرو. یہ مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، یہ مال کی زکوٰۃ نکالنا، یہ مالی عبادت ہے. ٹھیک ہے بولو بھائی، مالی عبادت ہے. اب اللہ کی طرف سے دو چیزیں آ گئی ہمارے سامنے، ایک جانی عبادت، ایک مالی عبادت، دونوں بھی آگے نا. لیکن اللہ کی طرف سے ذرا آسانی دیکھو. اللہ کتنے رحیم ہیں، کتنے کریم ہیں، کتنے جو ہے شفقت کرنے والے ہیں بندوں پر. جانی عبادت ہر بالغ مرد اور ہر بالغ عورت پر ضروری قرار دیا. حکم تو دونوں کا ایک ہے. اللہ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ فرض کا درجہ رکھتا ہے. یعنی اللہ نے نماز قائم کرو بولے تو نماز قائم کرنا فرض ہے، واجب نہیں، سنت نہیں، مستحب نہیں، نفل نہیں. اللہ کا حکم ہوا تو وہ فرض ہے. فرض مطلب کیا؟ اس کے بغیر چارہ نہیں، وہ کرنا ہی پڑے گا. نہیں کریں گے تو پھر قضا کرنا پڑے گا. قضا بھی نہیں کرو گے پھر گناہ بھگتنا پڑے گا، اللہ کے عذاب بھگتنا پڑے گا. کمپلسری اس کے اندر. اب یہ کس کے اوپر ہے نماز؟ ہر بالغ ہوش مرد اور عورت پر، مسلمان جس کے دل میں ایمان کا ہونا شرط ہے،
ان کے اوپر یہ فرض ہے. ہر انہیں کالا ہے، انہیں گورا ہے، انہیں دبلا ہے، انہیں موٹا ہے، انہیں کمزور ہے، انہیں لنگڑا ہے، انہیں للا ہے، انہیں آنکھ نہیں ہے، نابینا ہے، منہ میں بات نہیں آتی، مکہ ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، سننے نہیں آتا. نماز کی یہاں پر کسی کے لیے بھی چھوٹ نہیں، سب کے لیے ایک ہے. چاہے اس کے 2 ہاتھ ہوں یا 2 پیر کاٹ دیے گئے ہوں، 2 ہاتھ کاٹ دیے گئے ہوں، کسی بھی حال میں بھی معاف نہیں. غریب یہ ہے، گھر میں کھانا نہیں ہے، 3 دن سے چولہا نہیں سلگا، بیوی بھی بھوکی ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، ماں سب کے سب بھوکے ہیں، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن تمہاری اس حالت میں رہنے کی وجہ سے نماز معاف نہیں ہوتی. نماز معاف نہیں ہوتی. کہاں حضرت میں کھانا کھانے بھوک لگتی ہے اس کا سے نماز نہیں پڑھے، یہ بہانہ نہیں چلتا. تو کھانا کھاؤ یا کھانا نہ کھاؤ، لیکن یہ پڑھنا ضرور ہے، قائم کرنا ضروری ہے. تو ذرا غور سے سنیے گا. تو اللہ نے نماز کو ہر بالغ مرد عورت پر لازم قرار دیا، یہ فرض ہے کسی بھی حالت میں، سوائے چند مسائل کے. نماز چھوٹ ہو سکتی ہے لیکن نماز معاف نہیں ہو سکتی، بعد میں پڑھنا پڑے گا. بہرحال وہ مسائل الگ ہیں، کبھی انشاءاللہ ہم بتائیں گے. ہم مین مدے پر آتے ہیں. تو میرے دوستو بزرگوں، جب اس نماز والی جانی عبادت کا حکم اللہ نے دیا ہے تو یہ فرض ہے، تو امیڈیٹلی فوراً اللہ نے کہا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، کہ لوگوں تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی نکالو. جیسا حکم وہاں ہے ویسا ہی حکم یہاں پر بھی ہے. اب اس میں اس میں فرق دیکھو اور اللہ کا کرم دیکھو. ہمیں سمجھتی اللہ اتنے مشکلات ڈال رہا ہم نہ اتنے پڑے نہیں، اللہ کی آسانی دیکھو. جب جانی عبادت آئی تو سب کے اوپر ایک حکم کر دیا، جب مالی عبادت آئی تو اللہ کو معلوم کہ میرے پورے بندوں کے پاس مال کا ہونا کوئی ضروری نہیں. اگرچہ سب کے اوپر جس طرح نماز فرض کرتا اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض کرتا، تو میرے دوستو تمہارے گھر میں چولہا سلگو یا نہ سلگو زکوٰۃ تو دینا پڑتا. کہاں سے لاتے؟ کہاں سے لاتے بھائی؟ گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں سل گیا، اللہ بول رہے زکوٰۃ دو، نہیں دو گے عذاب ہوگا. جب اللہ بولتے اللہ ہمارے پیٹ میں جانے 3 دن سے کھانا نہیں ہے، آدھی روٹی نہیں ملی، پھر تو زکوٰۃ دے بول رہا، کام سے لا کے دینا ہمیں. تو اللہ یہی فرماتے ہیں کہ میرے بندو میرے کرم والے معاملے کو دیکھو. دونوں حکموں کو ایک وقت میں جمع کیا اور ایک ہی وقت میں میں نے حکم کیا کہ نماز بھی پڑھو زکوٰۃ بھی ادا کرو. یہ دونوں فرض ہیں، لیکن نماز ہر عام پر ہے، لیکن زکوٰۃ ہر عام پر نہیں ہے. یہ اللہ کا احسان ہے، شکر ادا کرو اللہ کا کہ سب کے اوپر فرض نہیں کیا. اللہ نے فرمایا زکوٰۃ یہ تمہاری مالی عبادت ہے ان لوگوں کے اوپر جن کو اللہ نے مال و دولت، سونا چاندی کی نعمتوں سے نوازا ہے. تو یہ مالی عبادت ان مالداروں کے لیے ہے جن کو اللہ نے مال دیا، آباد دولت دی اور اچھے نعمتوں سے اللہ نے نوازا، تو ان کے اوپر یہ مالی عبادت فرض ہے، نہ کہ غریب پر. ابھی اللہ کا احسان ہے یا نہیں ہے؟ نماز ایسی چیز نہیں، نماز میں مجبوری کام نہیں آتی. نماز مجبوری اور بہانے سے نہیں چھوڑ سکتے، وہ تو ادا کرنا چاہیے. مال رہے تو بھی نماز پڑھنا، مال نہیں تو بھی نماز پڑھنا. بنگلہ ہے تو بھی نماز پڑھنا، بنگلہ نہیں جھوپڑی میں ہے تو بھی نماز پڑھنا. فٹ پاتھ پہ سو رہا، مچھرا کاٹ رہے، جو ہے کتے چاٹ کو جاتے ہیں، لیکن نماز کا وقت ہو رہا تو اس کی جسم کی صفائی کر کے، کپڑوں کی صفائی کر کے وہ نماز پڑھنا. میرے کو مچھرا کاٹ نہیں، میں فٹ پاتھ پر سے ہوں، میرے کو رہنے گھر نہیں، میں نماز کیسے پڑھنا؟ تو وہ سب کہتے بھی کر لے لیکن نماز پڑھ. یہ لیکن زکوٰۃ کا جب مسئلہ آتا ہے اللہ ڈھیل کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن پکڑ ان لوگوں کو کرتے ہیں جن کو اللہ نے مال دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کو ایک سطح پر نہیں رکھا میرے بھائی، ایک لائن میں نہیں رکھا. کسی کو اونچے درجے میں رکھا تو کسی کو نیچے درجے میں رکھا، کسی کو مالدار بنایا تو کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا تو کسی کو اور نیچے طبقے میں جو ہے پیدا کیا. سب کو مالدار بنا تھا
تو یہی حکم نماز کا سب کے اوپر بھی ہوتا. کسی بھی حالت میں زکات سب کے اوپر فرض ہوتی, ایسا نہیں ہے. میرے بھائی دوستو بزرگوں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر صاحب نصاب پر سال میں ایک مرتبہ مخصوص مقدار میں زکات ادا کرنا یعنی زکات نکالنا یہ فرض ہے. نماز دن میں کتنے مرتبہ فرض ہے بولو, ذرا جلدی بولو. نماز دن میں کتنے مرتبہ فرض ہے؟ 5. سال میں کتنے دن ہوتے ہیں بھائی؟ 360 یا کم و بیش. 60 کو 5 لے 60 لے 360 دن کے, ایک دن کے 5 والے تو 360 کے کتنے ہوتے ہیں؟ لگاؤ مہینے کے 150, 2 مہینے کے 300, 1800. صحیح ہے بھائی, 1860. تو 1860 مرتبہ ایک سال کے 12 مہینوں میں 360 دنوں میں 1860 مرتبہ نماز فرض ہے. کتنے بولو؟ میں بار بار بولتا ہوں, میرے اکیلے بولنے سے کچھ نہیں, آپ بھی کچھ حرکت کرنا, کچھ آپ لوگ کی محنت و مشقت کریں گے تو دل میں دماغ میں بیٹھے گی. اکیلا بولتا چلا جاؤں گا تو یہ مولوی صاحب کا خیر ہے, بولنا نہیں, ختم کریں. آپ کو کیا بھی اس سے واسطہ نہیں لگتا, آپ بھی اس سے نسبت رکھنا ہے تو آپ بھی بولنا. بچے کو جب ہم تختی میں لکھ کر دیتا ٹیچر صاحب تو بچے کو کیا بولتے ہیں؟ بیٹا بول آ, بول آ, بول آ. کیا ضرورت تھی اس کو بار بار بولوانے کی؟ لکھ کر دیتا تو بچہ لکھ کر لاتا, کیونکہ یہ مشق کیا ہے, بچے کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ ایک حرف میں لکھ رہا ہوں تو اس کا دماغ میں نام بھی یاد رکھنا ضروری ہے. تو برس میں کتنے مرتبہ نماز فرض ہے بھائی؟ 1860 یہ فرض ہے. لیکن اللہ کا احسان دیکھیں, اللہ کا کرم دیکھیں, زکات 360 دنوں میں برس کے 12 مہینوں میں کتنے مرتبہ فرض ہے؟ ارے بولو, ایک. اگرچہ اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ بھی ایک نماز کے بدلے میں ایک زکات واجب اور فرض کر دیتا تو پھر ہماری حالت کیا ہوتی؟ مالداروں کی حالت کیا ہوتی؟ دولت والوں کی حالت کیا ہوتی بھائی؟ چہرے اتر جاتے ہیں, پسینے چھوٹ جاتے ہیں. یہ کیا ہے بھائی؟ ایک نماز کے ساتھ ایک زکات. جیسا فجر کی نماز فرض ہے ویسا فجر کی نماز کی زکات فرض ہے. لیکن اللہ کو معلوم, مال محنت لگتی ہے, مقدر کی چیز ہے مال. جس کو مقدر مل گیا تو مل گیا, جس کو مقدر نہیں ہے تو اس کو مال نہیں ملتا. اور محنت سے 200-400 ایک روز کو کما لیا, بیوی بچے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیے, اب اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, اب اس کو زکات نکالو بولے تو کہاں سے نکالتا انہیں؟ غریب ہے. آٹو رکشہ ڈال رہا, دن بھر آٹو رکشہ ڈالا, 250, 300, 400 کما کے لایا, 200 ہاسپٹل کو چلے گئے, 100 جو ہے راشن کو چلے گئے, 100 قرض والوں کو دینے چلے گئے. اب اس کو زکات نکالو بولے تو کہاں سے نکالنا انہیں؟ ارے سوچو, نکالتے نہیں نکال سکتے. پھر اللہ کا احسان ہے ہی نہیں ہے. اللہ نے مالداروں پر رکھا یہ چیز, غریبوں پر ظلم نہیں کیا اللہ, اور اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے. لا ظلم اليوم, اللہ کسی بھی دن, اس دن بھی, قیامت کے دن بھی اور اس دن بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اللہ ظلم کرتے بھی نہیں اور ظلم کو برداشت کرتے بھی نہیں. تو یہ اللہ نے احسان کیا, مالداروں پر زکات رکھا, غریبوں کو معاف کر دیا. لیکن یہاں ایک اور مزے کی بات دیکھیں, الٹا مالداروں کو حکم دیا کہ اے مالداروں, اے دولت سونا چاندی جمع کر کے رکھنے والوں, آؤ زکات کے پیسے لے کر سال میں ایک مرتبہ اس کا پورا کیلکولیٹ کر کے حساب کر کے لے کر آؤ, اس آٹو رکشے والے غریب کے مٹھی میں رکھو, یہ زکات کا مستحق ہے. یہ زکات کا مستحق ہے. اس گھر میں چولہا نہیں سلک رہا, تیرے گھر میں تو 10 مرتبہ چولہا سلک رہا. بوسٹ کے لیے الگ چولہا سلک رہا, ہارلکس کے لیے الگ چولہا سلک رہا, بریانی کے لیے الگ چولہا سلک رہا, مندی اور مضبوط تہاری کے لیے الگ چولہا سلک رہا. لیکن اس غریب کے گھر میں ایک وقت چائے پکانے کے لیے بھی چولہا نہیں سلک رہا. تو اللہ نے مالدار کو جھکایا غریب کی طرف, تاکہ اس کا جو مال کا غرور ہے
مال کا تکبر ہے، وہ ڈاؤن ہو کر وہ نیچے کی طرف آئے اور اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہے کہ واقعی میں اللہ یہ مال تیری دی ہوئی نعمت ہے، یہ دولت تیری عطا کردہ نعمت ہے، تیری نعمت تو دیا اور تیرا حکم ہے تیرے راستے میں خرچ کرنے میں۔ اللہ جب تو نے کہہ دیا تو ہم دل کھول کے، بیروا کھول کے، خزانہ کھول کے لے کر آتے ہیں تیرے راستے میں، بتا کہ اللہ اس زکات کا مال میں کہاں لے کر جاؤں۔ تب اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے لے کر آیا زکات، آ جا، اب میں بتاتا ہوں۔ اللہ 10ویں بارے میں سورہ توبہ کے اندر صاف صاف فرماتے ہیں کہ بے شک یہ زکات، یہ صدقات کے پیسے غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، بیواؤں کا حق ہے، لاچاروں کا حق ہے، بے سہاروں کا حق ہے، اور اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانی دے کر نکل پڑے ہیں اللہ کے راستے میں، تم ان کے اوپر بھی خرچ کرو۔ اب غریبوں پر خرچ کرو، فقیروں پر خرچ کرو۔ اللہ نے راستہ بھی ڈکلیئر کر دیا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، بولو اللہ ہمارے اوپر ظلم کیا یعنی تو اللہ ہمارے اوپر احسان کیا؟ ذرا جلدی بولو۔ مالداروں پر ظلم کر کے غریبوں کو چھوڑ دیا یا غریبوں کو ظلم کر کے مالداروں کو چھوڑ دیا؟ بولو بھائی، نہیں۔ اگرچہ ہم انصاف کی نگاہ سے سوچیں گے، اللہ نے دونوں پر بھی احسان کیا اور دونوں پر بھی انعام کیا۔ مالدار کو مال کی دولت کی نعمت سے دیا، یہ اللہ کا احسان ہے، اور غریب کو غریبی دی۔ تمہاری غریبی کی وجہ سے مالدار کو عبرت اور سبق مل رہی ہے، اس کو سبق مل رہا ہے، تو سمجھو کہ تمہاری غریبی کی وجہ سے مالدار کی عبادتیں قبول ہو رہی ہیں، مالدار کی زکات قبول ہو رہی ہے۔ تو مالدار غریب کا شکر ادا کرنا کہ اللہ کے بندے، بہتر ہے کہ اللہ نے اس زمین پر تم کو غریب بنایا، مجھے مالدار بنایا، اگرچہ تم کو غریب نہ بناتا تو میں یہ زکات کس کو دیتا؟ زکات اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں۔ پہلے زمانے میں کیا تھا؟ جو نیکی کا کام کرنا تو ایک طریقہ الگ تھا۔ پہلے کیا کرتے تھے؟ وہ دیکھتے تھے کہ اللہ نے میری یہ عبادت قبول کریا نہیں کریا، یہ نیکی قبول کریا نہیں کریا، بول کے جنگلوں میں، پہاڑوں کے اوپر لے جا کر کوئی کھانے کی چیز لے جا کر رکھتے تھے۔ اس چیز کو کیا تو آگ آ کر جلا دیتی تھی یا کوئی چیز ہضم کر دیتی تھی اس کو، تو سمجھ جاتے تھے کہ اس طرح ہونے سے یہ قبول ہوا، اس طرح ہونے سے یہ قبول نہیں ہوا۔ اب تو ویسا نہیں ہے، اللہ نے آسان کر دیا ہمارے لیے، بہت آسان کر دیا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، جہاں نماز کی اللہ نے حکم اور تلقین کر رہا ہے، یہ نماز فرض ہے ہر بالغ مرد اور عورت پر برس کے 12 مہینے اور سال کے 360 دنوں میں، کسی بھی وقت میں معاف نہیں ہے۔ لیکن زکات صرف مالداروں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے نہیں ہے۔ تو مالدار کون ہے؟ ہمارے نگاہ میں مالدار بولے تو 3 بلڈنگ رکھ لے سنو، 6 بلڈنگ رکھ لے سنو، بول کو خیال نہیں کرے گا نہ کو، جب بھی خیالوں میں جاؤ گو پھر گاڑی الٹی پڑ جاتی ہے۔ تھوڑا نیچے کو سوچنا، اوپر کو نہیں سوچنا۔ اوپر کو سوچتے تو پھر ہمارے اپوزٹ میں مسئلہ آئے گا تو ارے حضرت ایسا بولنا نہیں، ایسا ہے کیا ہوا؟ ہمیں مالداروں کو تو بہت سوچے تھے، اس میں ہمیں بھی آگے کیا مالداروں کا، تو بولو پھر پریشان نہیں ہونا، ذرا نیچے کو سوچ دینا۔ کیا سوچ دینا بولے تو کہیں اللہ کے نزدیک، اللہ کی کسوٹی میں کہیں میں بھی مالدار نہیں ہوں، کہیں اللہ کے اس حق ادا کرنے، زکات ادا کرنے میں میرے سے کوئی کمی پیشی تو نہیں ہو رہی۔ ہم یہ سوچنا، جب یہ سوچیں گے سب کے لیے آسان ہوگا، مشکل نہیں ہوگی سمجھنے میں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، مالدار زکات ادا کرنے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ یہ مسئلے بولنے کے لیے 1.5 گھنٹہ ہونا بھی ضروری ہے۔ مالدار زکات نکالنے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ ہمارے جیسا خطیب یہ سارے مسئلے بیان کرنے کے لیے 1.5-2 گھنٹے ہونا ضروری ہے، لیکن 1:30 بج گیا ہے، اب کیا مسئلہ بیان کرنا۔ بہرحال ایک بات بول کے بات ختم کرتا ہوں۔ صاحب نصاب کو سال میں ایک مرتبہ مخصوص مقدار میں، خاص ایک مقدار اللہ نے رکھا ہے، پورا مال کمے سے سب لٹا ڈالا ہوئے نہیں اللہ تعالیٰ، یہ رحم کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اگرچہ اللہ کہتا پورے مالداروں کو گھر میں، بیوہ میں، الماریہ میں کہاں کہاں کیا کیا
چھپا کو رکھیں گی، سب کے سب لے کر آؤ، لٹاؤ میرے راستے میں. پھر کیا ہوتی ہے ہماری حالت؟ ہمارے بھی کھانے کے لالے پڑ جاتے تھے، لیکن اللہ ایسا بے انصاف نہیں کیا. کھاؤ، کماؤ، خوب کماؤ، کلو، کھاؤ، وشربو، اچھا پیو، حلال کماؤ، حلال پیو، کون نہیں روکتا. اچھا کپڑا پہنو، اچھا گھر بناؤ، اچھا مکان بناؤ، اچھی گاڑی خریدو، اچھی کار خریدو، پھرو. اسلام اس سے منع نہیں کرتا، لیکن اس کا حساب کر کے، اگرچہ تم نصاب کے اندر داخل ہو گئے تو فوراً حساب کر کے زکات نکالو، وہ گندگی نکال کر پھینکو. جیسا جسم ہے، ناخن ہے، ہاتھ میں ہے نا، انگلیوں میں ناخن، ناخن بڑھتے ہیں تو ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ میں بڑا ہوں تو ہم سمجھتے ہیں بھائی میرے ناخن بڑھتے ہیں، میں بڑا ہوں تو میں بولتے چھوڑا دیتے اس کو. چھوٹا بچہ ناخن بڑھا لیا تو ہمیں کیا بولتے ہیں؟ ارے کیا رے بچے ناخن بڑھا لیا، نہیں بڑھانا رے ناخن. بچہ پوچھتا نانا کہیں کو نہیں بڑھانا نانا، وہ تو ہمیں اچھا جواب دیتی بیٹا ناخن بڑھے تو ناخن میں میل جمتے، گندی کچرے جمتے ہیں، گندے چیزیں جمتے ہیں، وہ ہم کھانا کھاتے ہیں، وہ کھانا جو ہمارے پیٹ میں جاتا وہ گندا کچرا کوڑا جو ہے ہمارے ناخنوں میں اٹکے ہوئی گندگی ہمارے پیٹ میں جاتی ہے، اور پیٹ میں کتنے میں پتھرے، اسٹون، نئے سو بیمار ایسو پیدا ہوتی ہے. بیٹا بولتے نہیں بولتے بھائی؟ کہتا اچھا سمجھاتی ہے میں نانا نواز ہم کو. اللہ بھی یہاں اپنے بندوں کو ایسا سمجھا رہا سو میرے بندو تمہارا مال بڑھ رہا ہے تو تم اس کو بڑھوتری مت سمجھو، گویا کہ تمہارا مال گندا ہو رہا ہے. جتنا مال بڑھتا اتنی مال میں گندگی پیدا ہوتی، اتنی گندگی کو تم ناخن بڑھ گئے تو صرف ناخن کاٹو بول رہا اللہ، انگلی کاٹو کو بول رہا، انگلی کاٹو کو نہیں بول رہا اللہ. بھئی ناخن بڑھے تو ناخن کاٹتے نہیں انگلی کاٹتے؟ ارے بولو، سادہ سوال ہے، آسان سوال ہے. ناخن بڑھے تو ناخن کاٹتے. اب اللہ تمہارا ناخن بڑھ گیا انگلی کاٹو بولتا تو کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کتنے بار کاٹ لیتے بیٹھنا؟ کتنے بار کاٹ لیتی بولو؟ ناخن بولے تو ہفتے میں 2 بار کاٹ لیتے بھی چلتا. انگلی ہے سو 5 انگلیاں، ایک بار کاٹ لیتے تو پھر انگلی آتی نہیں، ناخن تو آتا چلتا. یہ ناخن مال کے برابر ہے، مال جیسا بڑھتا ناخن بھی ویسے ہی بڑھتا، لیکن ناخن بڑھتا تو گندگی جمتی، مال بڑھتا تو گندگی جمتی. ناخن کو کاٹو اور پورے انگلی اور پورے جسم کے اندر پھیلنے والے انفیکشن اور وائرس کو بچاؤ اس کی گندگی سے. اسی طرح مال بڑھ رہا ہے تو مال کی زکات نکالو، پورے مال میں سے صرف 2.5% اتنا نکالو. اتنا مال کمائی بولے تو اتنا مت نکالو، پورے انگلی کاٹو لوگوں، اتنا نکالو. ایک پلیٹ بھر کو کھانا ڈالی، اللہ بول رہے اس میں سے 4 دانے کھانے کے نکالو. تو 4 دانے کیا مشکل کیا بھائی ہمارے کو؟ مشکل کیا بولو؟ کیا بھی مشکل نہیں. ارے وہ تو چاہیے تھا کہ اللہ نے پلیٹ بھر کے تو کھانا دیا اور لیکن 4 دانوں کو نکالنے کا حکم کر رہا. میرا اللہ اگر جو حکم دیتا آدھی پلیٹ کو نکال تو میں نکالنے کے تیار ہوتا، کیونکہ دیا ہوا رزق اس کا ہے اور حکم بھی اسی کا ہے نکالنے کا. ہم کون ہوتے ہیں جمع کر کے پیٹ میں پورا پلیٹ گھسانے کا کہ اللہ کا حکم ہے نکال تو نکال دینا. اس کو بولتے ہیں فرما بردار بندہ، اس کو بولتے ہیں فرما بردار بندہ. میری پلیٹ میں کھانا بھائی میں کیک نکالتا ہوں، میں میری بیوی پکائی ہے بھائی میں کھاتا ہوں، میں کیک دیتا ہوں، میں نے تو کھا، پیٹ تو بھرتا لیکن حساب دینا پڑتا. پیٹ تو بھرتا لیکن حساب دینا پڑتا. 4 دانے نہیں نکالنے کی وجہ سے 4000 دانوں کا حساب دینا پڑتا. 4 دانے نکال دیا تو 4000 دانوں کا حساب بھی نہیں ہوتا. بولو 4 دانے نکال کو حساب کتاب سے بچنا چاہتے ہیں، نہیں وہ 4 دانے بھی جمع کر کو 4000 دانوں کا حساب دینا چاہتے ہیں. بولو کون سا اچھا ہے بھائی؟ اتنا کئی کو گھگالنے دیتا ہے رے، اتنا بکار کو بمڑا مارتی ہو لو. ایک بات ان کی بات سن کو، ارے ہوں آرے ادھر بولے گیا تو ہو گیا تو بات مصیبت چلے گئی. انہوں چیختی ہی بلاتی تو زیادہ تھی تو ابھی غصہ آتا کر بولتے نہیں بولتے ہیں نہیں سمجھے. میری چند باتوں کو اشارے سے سمجھنا پڑتا، خالی اشارے میں سمجھنا پڑتا، بہت اندر کا راز رہتا. تو اللہ فرما رہے نکالو 4 دانے. لاکھ روپے ہیں تمہارے پاس، 2500 نکالو. کتنا بھائی؟ 2500. تو پلیٹ میں سے 4 دانے لے،
नव्वद को 7,500 का, 2,500 का, 90 को 7,000 के नोटा एक तरफ रखो, 2,500 के नोटा एक तरफ रखो, कौन से ज्यादा रहती जी? कौन से ज्यादा रहते? 90 7,000 900 के 500 के नोटा ज्यादा रहते, 2,500 के नोटा कम रहते। इसकी कोई हैसियत नहीं रहती। अल्लाह बोल रहे हैं ये सब तुम्हें रख लो, बड़े बड़े नोटे कट्टे तुम्हें रख लो, लब्बरा बन को रखो, लेकिन ये छोटे छोटे चिल्लर दिखता है रखो, इसको निकालो। इसको निकालोगे इसकी बला व मुसीबत से बच जाओगे। इसको भी नहीं निकालोगे, महंगे को निकालना भाई कम होता मेरा माल समझोगे, दोनों को मिलाए, अब फिर ऐसा अल्लाह का अजाब शुरू होता। वही माल सिर्फ 2,500 नहीं निकालने की वजह से अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कल मरने के बाद कब्र के अंदर एक ऐसा अज़्दा मुसल्लत करेंगे, वो अज़्दा आके हमारे सामने हुंकारे मारेगा, भुसकारे मारेगा और डंग मारेगा और हमें नोचेगा, खाएगा, और उसकी आवाज इतनी खतरनाक होगी, बिजली अचानक से गड़बड़ कर अगर हमारे सामने गरजने लगी, तो हम छाती फोड़ लेते हैं बैठ को, अरे वाह कितना काम हो, अचानक बैठे रहते, बिजली गड़बड़ बोले तो क्या होता भाई? छाती फोड़ लेते नहीं फोड़ लेते? तुम्हें नहीं, रुस्तुम खां 30 मार खां पहलवान के सर का पहलवान भी बैठ कर रहते हैं, बिजली अचानक पड़ तो छाती फोड़ लेता, पसीना छोड़ता। रात में काली बिल्ली, अंधेरे में काली बिल्ली तो पहलवान भी छोड़ता था। अब वो अज़्दा, अल्लाह के नबी ने फरमाया उस अज़्दे की आवाज अगरचे कब्र के बाहर निकाल कर दुनिया वालों को सुनाई जाए, क़यामत की सुबह तक उनके कानों में भी सुनने की ताकत पैदा नहीं होगी, इतनी खतरनाक रहती। ये अज़्दा किसके लिए? माल में से ज़कात नहीं निकालने वालों के लिए खास कर। और वो अज़्दा आपको बोलता रहते, क्या बोलता मालूम? ए अल्लाह के नाफरमान बंदे, मैं कौन जानता है क्या? ने बोला मैं तेरे को कैसे जानता हूं भाई, तू अज़्दा है, तू जहरीला सांप है, मेरा और तेरा रिश्ता क्या है? अरे नादान, तेरा मेरा रिश्ता इतना करीब था कि तू इस रिश्ते की मोहब्बत में तेरे हकीकी खानदान वाले रिश्तों को दूर किया, फूफू के रिश्ते को दूर किया, खाला के रिश्ते को दूर किया, चचा और ताया के रिश्ते को दूर किया, सगे भाई के रिश्ते को दूर किया, माँ और बेटे के रिश्ते को दूर किया। क्यों? माल की मोहब्बत रिश्तों को दूर करती नहीं करती भाई? करती है। तो ये अज़्दा वही कहता है कि अरे तेरा मेरा रिश्ता इतना करीब था, मेरे रिश्ते की वजह से तूने पूरे रिश्तों को तोड़ लिया था, तो मुझे भूल गया। तो कहता अच्छा कौन भाई नहीं समझा मैं अभी, तेरी आवाज में कभी सुना नहीं दुनिया में। अच्छा छन पन खन खन पैसों की आवाज भी नहीं सुना, नोटों की सब आवाज भी नहीं सुना? हाँ सुना, गिनता था। हाँ वो गिनते वक्त आवाज कैसी आती थी? सब 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 नोटों की आवाज कैसे आती थी? सब 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 आती नहीं? वही सब सब का अज़्दा हूं मैं। आज मेरी आवाज भी सुन ले, वो अज़्दा कोई नहीं हूं मैं, वही तेरा माल हो, वही तेरा खजाना हो जो तू उठा के जमा करके रखता था, लेकिन अल्लाह के रास्ते में ज़कात नहीं निकालता था। ये अज़्दा मुझे अल्लाह ने बनाकर भेजा है। अरे वाह इतना काम हो गया, तू मेरा दुश्मन कैसा बन गया भाई? तेरी हिफाजत के लिए तो मैं 4-4 बीघे लाखों रखा था घर में, तू मेरा दुश्मन बन गया क्या? बोल तो हाँ, तू 4 नहीं 50 बीघे भी लाखों रखता, लेकिन एक ज़कात अल्लाह के हुक्म पर निकालता तो तेरा वो पूरा माल जन्नत में जाने का जरिया बनता। आज देख तेरा माल तेरे ऊपर वबाल बन के आ गया। तो क्या करना भाई? जरा जल्दी बोलो क्या करना? तो पूरा समझ में क्या आया? दिल बोला तो भी ज़कात निकालना, दिल नहीं बोला तो भी ज़कात निकालना। खुलासा क्या बोले तो ज़कात निकालना। ज़कात निकालने के लिए क्या बोले तो किसी के पास, बारीक मसला बोल के बात करता हूँ, 7.5 तोले सोना है और 50 पर 3 तोले चांदी है। किसी के पास खा पी कर खर्च चुका कर पैसा पूरा आबाद लेकर घर में कोई तकलीफ नहीं, अब तंगी नहीं, क्या भी नहीं, परेशानी नहीं, सब अच्छा चल रहा। 7 तोले और 50 को 3 तोले चांदी, 7 तोले 7.5 तोले के ऊपर सुन्ना बचकर है, तो उसका हिसाब करना कि 50 पर 3 तोले चांदी का कितने होते हैं? तकरीबन आधा किलो चांदी समझो, और ये 7.5 तोले तकरीबन 8 तोले सुन्ना समझो। इन दोनों के पैसे मिलाए तो कितने होते हैं? हिसाब करना। हाँ ये 5 लाख हुए। 5 लाख में
कितने 1 लाख को 2,500, तो 5 लाख के कितने हुए? 12,500 होते। 1 लाख को 2.5, 2 लाख को 5, 4 लाख को 10, 5 लाख को 12,500। 5 लाख है तो 12,500 ज़कात निकालो। ज्यादा रखो, लाख रुपए भी रखो, 50,000 भी रखो, सिर्फ 12,500 5 लाख के निकालो। तो 10 लाख के कितने हुए? 25,000। 10 लाख में 25 क्या कोना जी हो? पिट्ठी को चटनी, पिट्ठी को चटनी डाले सरकार जी। 10 लाख में 25,000 क्या भी बड़ा काम नहीं। अल्लाह ने जिसको 50 करोड़ दिया, 50 लाख दिया, 1 करोड़ दिया, उनके लिए 1 करोड़ के कितने होते? 10 लाख के 25,000 बोल तो हिसाब डालो जी। 20 लाख के 50,000, हाँ 1 करोड़ को 2.5 लाख, 1 करोड़ हो तो 100 लाख। 100 लाख कितने? 100 लाख में 2.5 लाख। अब बोलो, यानी 90 को 7 लाख में 90 को 7 लाख तुम्हें रख लो, खाली 2.5 लाख दियो अल्लाह के रास्ते में। नहीं दे सकते? अगर तो हमारे पास उतने मालदार नहीं है लोग, टाउन सिटी की बात बता रहा हूं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर किसी के पास जरा सुनना है, जरी चांदी है, दोनों को मिलाए तो पैसा कितना बनता, इसका हिसाब डालना। बहरहाल पूरे मसाले अपने बोल सकते, आप कभी इनफरादी में मिलो, मिलकर सवालात करो, आपको मालूमात होंगे और ज़कात निकालने में आसान होगा। हम कभी भी यहाँ 5 वक्त के बाद बैठते हैं, इनफरादी में अलग से आकर आप हमसे मसला मालूम करो, लेकिन अल्लाह के लिए ज़कात निकालो। अच्छा, आखिर में एक बात, बड़ी मुसीबत की बात बोलता हूँ। ये तो हमारी बात, हमारी माएँ और बहनें हैं घरों में सोफा सेट को बॉम्ब डालने को राज रानम करने वाले, शोहर को खाली हुक्म देने वाले, वो लाओ, ये खिलाओ, वो पिलाओ, ये पिनाओ, वो कपड़े, वो गागर पिनाओ, वो चूड़ियां पिनाओ, ये चपला दिलाओ, ये चुंडी के कांटे दिलाओ, ये आर्डर देने वाले हमारी माएँ बहनें। जरा माइक खरीद रख ले, बोल दो ऊपर अच्छा सुनने आने दे। जरा ये हमारी माएँ और बहनें भी कान खोल के सुन ले, तुम्हारे बीवों में, तुम्हारे गलों में, तुम्हारे हाथ, कानों में, नाकों में, हाथों में जो भी सोने की चीजें गोल्ड पहन रही हैं, वल्लाह मैं कहता हूं औरतें तुम्हारे ऊपर अलग ज़कात वाजिब है। मर्द के पास पैसा है तो मर्द की ज़कात अलग, औरत के पास पैसा और सोना चांदी है तो औरत की ज़कात अलग, दोनों मिलके अलग अलग ज़कातें निकालना हिसाब करके। औरत मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू बोलती, दिलाओ खलाओ बिलाओ को पूरा शोहर को सताती। शोहर जब बोले ज़कात निकालना तेरे सुनने की दे बोले तो हाँ ये अच्छा है, तो जुल्म जबरदस्ती, तुम्हें कहीं को मेरे को तुम्हें निकालो मेरी ज़कात भी। ये कैसा देखो, पूरा शोहर के ऊपर ही। भाई शोहर पहनता सुनना नहीं, औरत पहनती। भाई मेरे बीवी के पास सुनना है, क्या शोहर गले में डाले को फिरता? बोलो भाई, मैं कानों में डाले को फिर दूं क्या? तुम्हें नहीं, बगड़े हाथों में डाले फिर दूं। पहन रहे से कौन भाई? मेरी बीवी। मतलब जब मेरी बीवी सोना इस्तेमाल कर रही तो किसके ऊपर ज़कात वाजिब हुई? शोहर के ऊपर ना, बीवी के ऊपर। भूख मेरे को लगती है, मेरी बीवी खाती है, मेरा पेट भरता। फिर अलग अलग केक खाती है दस्तरखान पे जोड़ू मरद पेट को, उन्हें खाली तो मैं ज़कात नहीं, मैं खाए तो मैं खाए ज़कात नहीं, ऐसा नहीं है। ज़कात औरतों पर भी अलग फर्ज है। हाँ इतनी बात है, औरत के पास पैसा नहीं है, सोना है, तो शोहर को रिक्वेस्ट कर सकती है। शोहर को बीवी याद दिलाना हर बरस होते ही, जी मेरे पास सोना है, चांदी है, क्या तुम्हें मेरे सोना चांदी पर ज़कात निकालते नहीं निकालते? कपड़े दिलाती नहीं दिलाती बोल को लड़ती औरत, चपला दिलाती नहीं दिलाती बोल को लड़ती औरत, काना में के दिलाती नहीं दिलाती बोल को लड़ते। वो खाकर 12,000 रुपए कहते तुम्हें दिलाने कुछ हो ना, पट्टू पकड़ने को बैठ के तो औरत तो मर्द छुड़ाने भाग सकता नहीं। जान दे मुसीबत बोला सो दिलाने को आपको शॉपिंग में कपड़े की थैली उठा डालता। लेकिन ये औरतें मेरी माएँ बहनें, जिस तरह तुम ये पूरे शौक अपने शोहरों को प्यारे मोहब्बत और गुस्से के साथ कहकर अपनी पूरी अरमानों को पूरी कर रहे, थोड़ा अपने शोहरों को अपने गिरबान में बिठाकर तन्हाई में शोहर से कहो कि मेरे पास इतना सोना है, इतनी चांदी है, इसकी ज़कात निकालना, मेरे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास पैसा है तो तुम निकालो। अगर जो शोहर कहे कि नहीं बेगम साहिबा मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी तनख्वाह कम है, अब करना क्या? अटक गई गाड़ी, अब करना क्या? बोले तो अच्छी बात बोल तुम देखो, लगती बुरी लेकिन बड़ी अच्छी बात।
کرنا کیا بولے تو ایک کان میں کہ کیا تو ایک بیس ڈالنا، دو کانوں میں کہ کیا تو ایک بیس ڈالنا، بیس ڈال کو اپنی مال کی زکات خود شوہر کے ہاتھ میں دو، یا نہیں تو تم خود غریبوں میں تقسیم کرو، تو تمہاری مرضی ہے، مال تمہارا، زکات تمہاری ہے۔ لیکن اب شوہر کے پاس بھی پیسہ نہیں ہے، تمہارے پاس بھی پیسہ نہیں ہے، لیکن سننا بھنڈارا بڑکو ہے، زکات نہیں نکالے تو شوہر بھی اس عذاب کے اندر آ گیا، تم بھی اس عذاب کے اندر آ گئے، دونوں اس عذاب میں ملوث ہوئے۔ بولو زکات نکال کے اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، یعنی تو زکات نہیں نکال کو اللہ کے عذاب میں آنا چاہتے ہیں؟ سیکشن 1 بچنا چاہتے ہیں تو بچو، زکات نکالو۔ سیکشن 2 کیا نہیں نکالنا چاہتے تو عذاب سے بھی نہیں بچ سکتے، کریں گے انشاءاللہ۔ اب جا کے ذرا ہماری مائیں اور بہنوں